بسم الله الرحمن الرحيم ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه صدق الله العظیم. یوسف علیہ السلام کا قصہ ہم تفصیل سے ذکر کر رہے تھے. ہم یہاں تک پہنچ گئے تھے کہ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی بھی دوسری مرتبہ 10 بھائی بھی آ گئے تھے، اس کے ساتھ بنیامین بھی آ گیا تھا. یوسف علیہ السلام نے بنیامین کو ایک طرف کر کے اس کو اپنا تعارف فرمایا. کہتے کہ میں کچھ ہیلا بناتا ہوں تاکہ میں آپ کو یہاں رکوا سکوں. ہیلا کہتا ہے کہ میں آپ کا جو راشن رکھوں گا اس پہ ایک بادشاہ کا ایک پیالہ ہوتا ہے جس میں سونے کا ہوتا ہے، وہ میں آپ کے راشن پر رکھ دوں گا. میں اعلان کر دوں کہ بادشاہ کا پیالہ چوری ہو گیا تو وہ آپ کی طرف سے نکل آئے گا تو آپ کو بھی ہم یہاں پر روک دیں گے. بس ایسے ترتیب ہوا کہ جب 11 بھائیوں کو سامان تیار کر دیا، اسی دوران ایک بادشاہ کی سپاہی نوازی کی بادشاہ کا پیالہ چورا ہو گیا. بادشاہ کا جو سونے کا پیالہ تھا وہ کس نے چورا دیا. ان 11 بھائی کو روک دیا. 11 بھائی نے کہا کہ ہم تو چور نہیں ہیں، ہمیں آبا و اجداد نے چوری کی تعلیم نہیں دی ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے اولاد چور کبھی نہیں ہو سکتے. تو باہر کہتے کہ نہیں، ہم چیک کریں گے، سامان کو چیک کریں گے، آپ نے پہلے چور نہیں کیا. تو 10 بھائی کے جو راشن کو چیک کیا وہاں پر کچھ نہیں ملا. بنیامین چونکہ وہاں پر پہلے سے پڑا ہوا تھا نا، اس کے راشن کو جب چیک کیا تو وہاں سے سونے کا پیالہ نکل آیا. کہتے یہ کیا ہے، یہ کیا آپ نے چورا ہے. یہاں پر ان 10 بھائیوں نے کچھ بات کہی. قال ان يسرق فقد سرق خله من قبل فصار یوسف فی نفس ولا یبدیها له. کہتے ہیں کہ یہ بھی چور تھا، اس کا با یوسف علیہ السلام بھی چور تھا. نعوذ باللہ من ذلک. یہاں پر یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے تھے نا، اس نے کچھ نہیں کہا. اس کا کام کیا تھا کہ میں بنیامین کو ساتھ رکوا دوں. تو یہاں پر رکوا دیا. جب یہاں پر اس کو رکوا دیا تو 10 بھائیوں نے کیا کر دیا. یوسف علیہ السلام چونکہ بادشاہ مصر تھے، اس التجا کی کہ ہمارے قول یا العزیز ان له بن شیخا کبیر فخذ احدنا مکانا، ہم میں سے کسی ایک کو رکوا دو، اس کو جانے دو کہ ہمارا باپ جو بہت بوڑھا ہے وہ برداشت نہیں کر سکے گا. اس نے پہلے بھی یوسف علیہ السلام کے معاملے ہم پر بھروسہ نہیں کیا، اب یہاں پر بھروسہ کیا. یہاں پر جب ہم اس کو نہیں لے جائیں گے تو کیا وہ مر جائیں گے. خذ احدنا مکانا، ہم 10 بھائیوں میں کسی کے ایک کو گرفتار کر دو، اس کو چھوڑ دو. اننا نراک من المحسنین اذا قال معاذ، ہم اس طرح نہیں کر سکتے، ہمیں ایک قانون اس طرح کہ ہم اس طرح نہیں کر سکتے. سمجھ آ گئی. تو یہ بات ہو گئی، صحیح ہے. تو اس طرح جب 10 بھائی مایوس ہو کر آ گئے، ٹھیک ہے نا، تو جب یعقوب علیہ السلام کے سامنے پہنچ کے تو یعقوب علیہ السلام فرمائے کہ بنیامین کدھر ہے. کہتے اس نے تو چوری کی ہے. کیا کہ چوری کی ہے. یہاں پر وہ الفاظ جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کے وقت فرمائے تھے جب وہ غائب ہو گیا تھا، یہاں پر اس نے وہ دوبارہ الفاظ پھر دہرائے. کون سا؟ قال بل سولت لكم انفسكم امرا. اس کے بعد کیا؟ فصبر جمیل. وہاں پر واللہ المستعان علی، یہاں پر کیا فرمائے؟ عسى الله ان ياتيني بالجميل، کہ بس میں صبر کرتا ہوں، میں اس کیا کر سکتا ہوں. یہاں پر کیا کہتے ہیں، بس یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کیا ہوگی، بس وہ رونے لگے. بس ایسے اس کی آنکھیں کہتے بہت زیادہ خراب ہو گئی. کہتے پھر یوسف علیہ السلام کی جو 10 بھائی تھے اپنے والد یعقوب سے فرمائے کہ بس اتنے مت رو، آپ خراب ہو جائے. کہتے کہ نہیں. قال انما اشکو بثی وحزنی اللہ، میرا غم، میرا سب کچھ یہ کیا ہے، اللہ پر ہے کہ میرے 2 جو بیٹے تھے وہ دونوں غائب ہو گئے. ایک تو کو آپ نے غائب کر دیا، دوسروں کو اپنے گرفتار کر دیا. سمجھ آ گئی. تو اس طرح بات ہو گئی. یہ لوگ کیا کہتے ہیں، یہ جو یوسف علیہ السلام کے جو 10 بھائی تھے نا، یہ پھر کیا کرتے ہیں، چلے گئے مصر تاکہ بنیامین کو لا سکے. جب اس دوران یہ مصر چلے گئے تو یہاں پر کیا کرتے ہیں، یوسف علیہ السلام نے ان کو اپنا تعارف کرایا. کیا فرمایا کہ قال هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ انتم جاہلون، کہ آپ نہیں چاہتے کہ آپ نے یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی کون تھا، بنیامین کے ساتھ آپ نے کیا کیا. یہ الفاظ اس نے بادشاہ نے بولے. بادشاہ خود یوسف علیہ السلام، اس نے کیا بولا، جب یہ 10 بھائی واپس آئے کہ ہمیں بنیامین واپس کر دیا، پر ہمارے والد مطلب خراب ہونے والا ہے، ہمیں واپس کر دیں. تو یہاں پر اس نے کیا بولا، قال هل علمتم ما فعلتم یوسف اخی، کہ آپ نہیں جانتے کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کے بھائی کے ساتھ کیا کیا. یہاں پر بولتے قال انک لنت یوسف، یوسف نے کہ تمام بھائیوں نے بول دیا کہ تم یوسف.
ان کو پتہ چلا کس طرح، اس کو کس طرح پتہ چلا کہ آپ نے یوسف علیہ السلام کی بھائی کے ساتھ کیا کیا؟ تو ڈائریکٹ چونکہ یوسف علیہ السلام کے 10 بھائی اس کو جانے کہ تم یوسف ہو، تو فرمایا قال انا یوسف اخی، کہ میں یوسف ہوں، یہ کہتے ہیں کہ آپ میرے بھائی ہیں۔ قد من اللہ علینا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان فرمایا۔ کیا احسان فرمایا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہی کا وہی رہنے دیا، مجھے اللہ پاک نے کیا کر دیا؟ مصر کا بادشاہ بنا دیا۔ جب اس طرح سین ہو تو یہاں پر کیا کہتے ہیں، کیونکہ دیکھو انسان کون بہتر انسان ہوتا ہے، اس کو جب اپنے گناہوں کا پتہ چلتا ہے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، یہ بہترین انسان ہوتا ہے۔ اب یوسف علیہ السلام کے بھائی کو کیا فرق ہو گیا؟ گناہوں کا پتہ چلا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ان کے بھائی کے ساتھ ہم نے کیا کیا، ہم نے بہت زیادہ ظلم فرمایا۔ تو کہ قال، یہاں پر فرمایا قالوا تاللہ لقد آثرك اللہ علیہ ان كنا لخاطئین، قال وان كنا لخاطئین، تو کہتے ہیں بس خطا کار تھے، ہمیں معاف فرمائیے۔ کہتے ہیں قالوا لا تثریب علیکم اليوم، نہیں آج یہاں پر کوئی شرم نہیں، یغفر اللہ لکم، اللہ پاک نے آپ کے تمام گناہ معاف فرمائے، وہ ارحم الراحمین، وہ بہترین رحم کو۔ اب یہاں پر کیا ہو گیا؟ 12 بھائی آپس میں اتفاق و اتحاد میں ہو گئے۔ وہاں پر گاؤں پر کون ہے؟ یعقوب علیہ السلام کا انتظار کر رہے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں چلے گئی تھی، ٹھیک ہے، اتنی زیادہ روئے تھے کہ اس کی آنکھیں بھی چلی گئی تھی، دونوں بھائی بیٹوں کے غم میں۔ یوسف علیہ السلام اپنی قمیص دی، اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ، یہ قمیص لے جاؤ یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر مار دو، انشاءاللہ اس کی بینائی آ جائے گی۔ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یأتی بصیرا واتونی بأہلکم اجمعین، اور پھر سب کے سب کو لے آؤ، تم جاؤ واپس اپنے گاؤں 10 بھائی، یہ قمیص بھی لے جاؤ، یعقوب علیہ السلام کی آنکھ پر مار تو اس کی آنکھ کی نظر واپس آ جائے گی، جب واپس آ جائے تو سب کے سب کو دوبارہ یہاں پر میرے ہاں لے جاؤ۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے؟ پرسوں انشاءاللہ پھر آخری بیانوں کو یہاں پر اس کسی کا اختتام ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔